بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علی محمد وهو الحق۔ معزز آمین حضرات، اہلیان کراچی کے غیور مسلمان بھائیوں اور سٹار فیملی کی دعوت پہ عزت مآب اسوا فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور سیاسی سماجی شخصیت اور بزنس مین عزت مآب جناب گل سٹار صاحب اور میرے دیرینہ دوست عزت مآب جناب فضیلت الشیخ فاضل جلیل عزت مآب حافظ عبدالوہاب سٹار صاحب اور اہلیان کراچی کے جتنے علماء کرام اور میرے چند مکھن ملائی جتنے سننے کے لیے آئے، میں سب ان چندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں یہ جو چند کھڑے ہیں نا، اللہ انہوں نے جیباں سلامت رہن۔ کھلوتے بندے دی جیب چھتی کٹی جاتی ہے کیونکہ تہاڈا دھیان ادھر ہوندا ہے تے اگلے دا دھیان ادھر ہوندا ہے۔ یہ کراچی میں عبدالوہاب صاحب کہتے جیب نہیں کاٹتے، پسٹل دکھا کے بندہ خود ہی نکال کے دے دیتا ہے۔ تو میرے چند مکھن جتنے آپ آئے بڑا خوش میں کہ یہ سٹار ڈیری فارم جو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی خدمات ہے کہ یہ دودھ میں پانی نہیں ملاتے تو دین میں کیسے ملاوٹ کریں گے۔ ان کو اللہ نے دین بھی خالص دیا ہے، کام بھی خالص دیا ہے۔ آگے سے یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کے اپنے ہاتھ سے مصارف تک پہنچاتے ہیں۔ اسوا فاؤنڈیشن انہوں نے بنائی ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو خود صاحب حیثیت ہو کے فاؤنڈیشن بناتے ہیں۔ میں آپ کو کہوں گا ایسے لوگوں سے دل کھول کے آنکھیں بند کر کے ان کے پاس یتیموں کی مانتے، غریبوں کی مانتے، سلاب والوں کی مانتے پہنچا دیا کرو۔ جو خود کروڑ پتی بزنس مین ہوں ان کو آپ کے 10,000 لاکھ روپے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے میں سلوٹ کرتا ہوں، گل صاحب کے لیے کہ اپنے کاروباری ٹائم سے نکال کے فاؤنڈیشن کو بھی ٹائم دیتے ہیں۔ اور میں پرسوں کا کراچی آیا ہوں اور میرا چند ابھی تک میرے پاس 10 منٹ نہیں بیٹھا۔ کبھی اپنی ڈیری کے متعلق چلے جاتے ہیں، کبھی کسی کے کام، کبھی کسی کے کام۔ ایک انہاں دا میں شکریہ ادا کرنا ہے کہ اپنے جانور کے پتر نو مولویوں دے والے کیتا بھی عبدالوہاب تو مولوی صاحب تے میں ہے سانبا۔ اور فخر العلماء اور استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر عزت مآب مفسر قرآن جناب شیخ محب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ مرتضی العالی، جنہوں نے اس فیملی کے ساتھ دینی روابط بڑھائے اور دین سے تعلق مضبوط تر کر دیا۔ بھائیو بازار کا جلسہ ہے، کل بھئی یہ آواز ڈبل نہ ہو، سمجھ نہیں آتی، آواز ویسے چوکت۔ بازار کا جلسہ ہے، جتنے دوست احباب آئے وہ اپنے ذہن میں یہ بات لے لیں، میں گل ویلے دی کرنا پھل موسم دا ہوندا ہے، نصیب تو زیادہ نہیں ملتا، وقت تو پہلے نہیں ملتا۔ انسان نو ہر ویلے اپنے اللہ تے یقین محکم نال بات کرنی چاہیے۔ اللہ دے بارے لفظ امید نہیں کہنا کبھی بھی۔ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں مینوں اللہ دے گھر تے بڑی امید ہے، بھئی امید میں شک ہوتا ہے۔ بندہ کہنا چاہیے کہ مجھے اللہ پہ یقین ہے، یہ میرا کام ہو جانا ہے۔ چھوٹا سا بچہ آپ دیکھ لیں، ماں گود میں اٹھاتی ہے، ایسے آسمان کی طرف پھینکتی ہے، وہ بچہ مسکراتا زمین کی طرف آتا ہے۔ اس بچے کی عقل اتنی نہیں ہے مگر اس کا یقین ہے کہ جس میری ماں نے مجھے اوپر پھینکا ہے اس نے دھوکہ نہیں کرنا، مجھے کیچ کر لینا ہے، مجھے گرنے نہیں دینا۔ ایک بچے سے کچھ سیکھ لو کہ اللہ سے تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے۔ بچہ ہو کر کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے، میرے بھائی نے مجھے گرنے، آپ دیکھیں چھت پہ کھڑا ہے بچہ، باپ نیچے کھڑا ہے، باپ ایک دفعہ بیٹے کو کہہ دینا بیٹا چھلانگ لگا میں نیچے سے آپ کو کیچ کر لوں گا، تے بچے نے نہیں پوچھنا کہ میں کسی کو سرٹیفکیٹ لواں، میں کسی کو جناب گارنٹی لواں، انہیں چھال مار دینی ہے تے باپ نے تھلے چپ رہنا۔ اس لیے آپ کو یہاں ایک جملہ بھی ایڈ کروں، میں اصلاح معاشرہ بہت بیان کرتا ہوں، کبھی اپنے بچے کو
ایسے بھی نہیں کہنا کہ میں تجھے دودھ دوں گا, میں تجھے کھجور لے دوں گا, میں تجھے نہ جی آئس کریم لے دوں گا, میں تجھے برگر لے دوں گا, پیزا لے دوں گا, یہ کام کر دے. وہ کام تو کر دے گا مگر آپ نہ لے کر دیں گے, آپ کے اوپر اس کا یقین ختم ہو جائے گا کہ میرے بابا نے مجھ سے چیٹنگ کی ہے, میری ماما نے چیٹنگ کی ہے. لہٰذا بچوں کا یقین بچپن سے تیرے اوپر اللہ نے پختہ کر دیا کہ وہ کہتا مجھے گرنے نہیں دیتا. تے چلا ہویا 6 فٹ دا تیرا قد تے گل چ تویت پا کے آنا جی میرا کام نہیں چلدا جی, وہ میری دکان نہیں چلدی. اوندا گلے چ تویت رکھ 10,000 روپیہ مینوں پڑا, تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا. یہ حالات ہیں ہمارے اللہ پہ یقین کے. اب سٹار بیکری والے کا بھی سٹار یہ ڈیری فارم والے کہیں اور یہ الرحیم والے کہیں کہ ناصر مدنی آیا لاہور تو چلو یہ کو تویز کرا لیے تے گاہک سارے میری دکان تے آ جان تے میں انہوں نے کہاں گا چلے ہوئے جے میں تویز دے کے تاڑے گاہک بدا سکتا ہے تے میں سارے ملک دے پیسے اپنے اکاؤنٹ چ نہیں پا سکتا. تے صدر زرداری صاحب نو کہہ کے تویز والوں نو اکٹھا کر کے میں کہنا تسی جناب جی بینظیر بھٹو صاحبہ کے خاوند ہو, بلاول کے والد ہو, پاکستان کے صدر ہو, اگر یہ تویزاں والے گلے بھر دے نے نا انہاں سارے نو اکٹھا کرو تے پاکستان دے گلے چ تویت رکھاؤ تے IMF تو جان چھڑاؤ تے پاکستان نو پوری دنیا تے قرضہ دینے والا ملک بناؤ. سندھ میں تو پیر ویسے ہی بہت زیادہ ہیں, تو یہاں مزار بھی بہت زیادہ ہیں, تو تویز بھی بہت زیادہ ہیں, اور گھر گھر سائیں بھی بہت زیادہ ہیں, اور وڈیرے بھی بہت زیادہ ہیں. یا پتر تویت لے آ جائے جتنے بیٹھے ہیں. میں بات کرتا ہوتا ہوں سیدھی پنجاب میں بھی سندھ میں بھی, ہاتھ کھڑا کر کے بولے اگر کوئی گلے میں رکھنے سے برکت پڑتی ہو تے کوئی ملک بھی کسی کو قرضہ لائے گا. ہر ملک چ تویز آنے دی منڈی لگی ہے. سسا نے اللہ جاندہ نواں پھڑکا دینی, یہی نواں نے سسا پھڑکا دینی. سچی بات کر توحید پہ پختہ آ جائیں. بھئی آپ بیٹھتے جائیں, بیٹھ جس سینٹر سے نا سیٹ پہ بیٹھ, میرے جوڑا جو پاویں بھائی ہو ایتھے آؤ. جتنے بیٹھے ہیں یہ میرے چاہنا ہے اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور کوئی کسی کا قرضہ اتار سکتا ہوتا, کوئی کسی کی دکان چلا سکتا ہوتا اللہ کے علاوہ, تو پھر یہ مارکیٹیں نہیں چلنی تھی. یہ دکانیں ریڑی والے فروٹ لا کے بیٹھے ہوندے نے تے کٹھی لین چ ریڑیاں لگیاں تے شام نو روز ایک دوجے نال حسد بھی نہیں کردے تے رزق لے کے گھر جاندے. اچھا چلو نیڑے آؤ, اگر کوئی کسی نو اپنی دکان تے کھچ کے لیا سکتا ہوئے, یہ آلہ تشیع عالم ہے سید ناجی وسیم عباس صاحب, یا سردار ہے یا بلوچ ہے